عزیزان محترم، آج کے جمعۃ المبارک میں اس حوالے سے گفتگو کی جائے گی کہ ہم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا استقبال کیسے کریں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا سال بھر مسلمانوں کو انتظار ہوتا ہے، کہ جس کا ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی رحمتوں اور برکتوں سے بھری پڑی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس میں ایک رات ایسی رات ہے کہ جس کے بارے میں بتلایا کہ وہ 1000 راتوں سے افضل ہے، اور وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو عزیزان محترم، جس طرح ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے اور وہ مہمان جس قدر عظیم ہو، اس کی تیاری بھی اسی حساب سے کی جاتی ہے، اس کا استقبال کیا جاتا ہے، تیاری کی جاتی ہے، گھر کو صاف کیا جاتا ہے، خود اپنے آپ کو صاف کیا جاتا ہے، اور اچھے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو جس طرح ایک مہمان کے آنے کی خوشی اور دل کے اندر ایک شوق اور جذبہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو مسلمان ہیں ان کے دل کے اندر اللہ نے وہ شوق اور جذبہ رکھا ہے کہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ 2 مہینے پہلے ہی یہ دعا مانگنے شروع کر دیتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمارے رجب و شعبان میں برکت دے دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور پھر اسی رمضان المبارک کی تیاری کے لیے 1 مہینہ پہلے ہی شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت کے معمولات تھے ان میں نسبتاً اضافہ ہو جاتا تھا۔ روزے رکھتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، تاکہ رمضان المبارک کے آنے تک قرآن پاک پڑھنے کی عادت ہو جائے، روزے رکھنے کی عادت ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، عبادت کی عادت نہیں ہے، اور پھر 2-4 دن تو خوب خشوع و خضوع سے عبادت کی اور اس کے بعد عبادت کرنا چھوڑ دیں۔ تو قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے، خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ تم اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف بھاگو۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وہ جنت کی جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ وہ کون سی جنت ہے؟ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ جس کو اللہ نے اپنے متقی لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ متقی کون ہیں؟ اور جن کو اللہ رب العزت اعمال کی توفیق دیتے ہیں۔ اب سورۃ البقرہ کی جو پہلی آیت ہے، اللہ رب العزت نے متقیوں کی جہاں پر تعریف بیان کی ہے، اس میں ایک جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ علماء نے لکھا کہ انسان کے صحیح بندے مومن ہونے کی پہچان کیا ہے؟ کہ جتنی بھی حاضر چیزیں ہیں وہ ساری اس کے لیے غیب ہو جائیں۔ دنیا ہیں، دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا کے اسباب ہیں، وہ ساری اس کے لیے غیب ہو جائیں، اور جتنی بھی غیوبات ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں حاضر ہو جائیں۔ قبر ہے، حشر ہے، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے۔ اس کی تشریح میں الذین یؤمنون بالغیب، متقین کون ہیں؟ کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن ایمان لائے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے لیکن ایمان لائے ہیں، کتابوں پر، صراط پر، جنت، جہنم، ان سب کو دل و جان سے تسلیم کر کے اللہ کے لیے خشیت کو اختیار کرتے ہیں۔ تو محترم پچھلے دنوں میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی مغفرت کرنے کے لیے مختلف اعمال دے دیے ہیں کہ ان اعمال کو اختیار کریں اور نتیجے میں اپنے آپ کو اللہ سے بخشوا لیں۔ مختلف مواقع آتے ہیں، ان میں سے ایک بڑا موقع یہ رمضان المبارک کا بھی ہے کہ جس کو خوب اہتمام اور عزم کے ساتھ اس کو گزارنا ہے اور اس کا انتظار کرنا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ماہ مبارک یہ برکت و رحمت والا مہینہ ہے، اس میں
کیا چیزیں ہمیں اختیار کرنی چاہیے، کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، وہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ میں سب سے پہلی چیز یہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے رمضان کو خاص کیا ہے روزوں کے ساتھ، کہ جو فرض روزے ہیں وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی ہے۔ ایک تو یہ نیت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، صحتک قبل سقمک، اور حیاتک بعد موتک۔ یہ 5 چیزیں عرض کی تھی کہ جن میں صحت کو غنیمت جانو، بیماری سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے طاقت بھی دی ہے، صلاحیت بھی دی ہے، صحت بھی دی ہے، اب وہ عذر بھی ختم ہے کہ بہت زیادہ گرمی کے روزے ہیں جی رکھے نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی آسانی کی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی نیت کیا ہو کہ میں رمضان المبارک کے پورے روزے رکھوں۔ اس کی وجہ کیا ہے عزیز المحترم؟ یہ جو عمل ہے، یہ عمل کے بارے میں جیسے خطبے میں یہ حدیث پڑھی ہے، الصوم لی، فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا أَجْزِئُ بِهِ، اور اس کا اجر بھی میں ہی دیتا ہوں۔ باقی اعمال کو تو بتا دیا، اتنا اجر ہے، اتنا اجر ہے، اتنا اجر ہے، لیکن چونکہ یہ علماء نے لکھا کہ ایک وقت میں بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، اپنے بدن کو یہ مشقت میں ڈال کر غریبوں کی ہمدردی کا احساس جو ہے یہ اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ باوجود قدرت کے، باوجود استطاعت کے، کھانا سامنے موجود ہے لیکن کھانا نہیں ہے، اللہ نے حکم دیا ہے چھپ کے بھی نہیں کھانا، وہ نہیں کھاتا کیونکہ اپنے مالک کے ساتھ کبھی وہ غداری نہیں کرتا، ہمیشہ بندہ مومن وفادار ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب یہ میرے لیے اتنا کچھ کرتا ہے تو الصوم لی، میں کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِئُ بِهِ، تو لہٰذا میں اس کا اجر بھی خود ہی اس کو دوں۔ تو اس لیے محترم اللہ رب العزت نے بندوں کے لیے مختلف مواقع ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، الصحہ والفراغ، صحت اور فراغت، یہ 2 اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ جس کو وہ عطا کریں اس کو ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ میں صحت ہوں، یہاں بیٹھا ہوں، آپ صحت مند ہیں تو یہاں آئے ہیں، بیمار بندہ چل بھی نہیں سکتا، وہ یہ دعا کر رہا ہوتا ہے اللہ مجھے صحت دے، میں عبادت نمازیں لمبی پڑھوں گا، میں حج بھی کروں گا، یہ اس لیے میں کہ صحت اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ہاں بیماری آئے گناہ معاف ہوتے ہیں الگ ہے، لیکن یہ صحت، سارے معمولات، ساری عبادات یہ صحت کے ساتھ ہیں۔ اللہ نے صحت دی ہے، عزم پکا ہو کہ یہ صحت ہے تو لہٰذا میں سارے روزے خود رکھوں۔ میرے دادا جی رحمت اللہ علیہ 95 سال کی عمر میں انتقال ہوئے، جب ان کی زندگی کا آخری سال تھا تو بہت زیادہ طبیعت میں ضعف ہو چکا، یہ کہا کہ آپ فدیہ دے دیتے ہیں، لیکن ہمت کی، اور جب بندہ ہمت کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے کہ جب میرا ایمان بھی پختہ ہوگا تو پھر میں اللہ کے ساتھ وہ جذبہ اور شوق کا ایک اظہار ہے کہ جس موقع کو میں مس نہیں ہونے دوں گا۔ اس میں میں کہ الصحہ والفراغ، اور دوسرا میں کہ فراغت ہے۔ آدمی دنیا میں اتنا پھنس جائے اس کو حقوق اللہ کا پتہ ہی نہ ہو، حقوق العباد کی پتہ نہ ہو، اس وقت اللہ کا کیا حکم ہے، یہ جو میں عمل کر رہا ہوں اس کی کیا اہمیت ہے، اگر روزہ نہیں رکھوں گا اس کا کیا نقصان ہے۔ میں کہ جب یہ دنیا میں اتنا پڑ گیا اس کے پاس فرصت ہی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کو یہ چیز میسر نہیں ہے۔ صحت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، فراغت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، ان دونوں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ ہی کے لیے استعمال کرنا یہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں۔ اس لیے مطلب دوسری چیز کیا ہے کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ جس طرح مہمان کے آنے کی خوشی میں صفائی ہوتی ہے تو اسی طریقے سے ہم اپنے گھروں کی صفائی کریں۔ اچھا گھروں کی صفائی کا مطلب کیا ہے کہ وہاں ایک جگہ مخصوص کریں کہ میں نے رمضان میں نفلی عبادت یہاں کرنی ہے، قرآن پاک شروع کرنے ہیں، گھر کی خواتین ہیں ان کو بھی اس بات کا احساس ہو کہ رمضان کی آمد ہے۔ جس طرح حافظ قرآن پاک کی منزل یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، غیر حافظ اپنے قرآن پاک کی تلاوت بڑھا دیتے ہیں، تو یہ چیز عورتوں کے بھی بتلائیں کیونکہ ان کا بھی تو رمضان ہے، وہ بھی اپنی جگہ مخصوص کر کے قرآن پاک کو شروع کر دیں، وہاں پر نفلی عبادت کریں۔ تو اس لیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز ہے وہ با جماعت عزیز محترم یہ ضروری ہے، اس لیے یہ بھی نیت ہو کہ میں رمضان میں اور اس سے پہلے ابھی سے ہی جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام شروع کرتا ہوں۔ اگر کوئی سستی ہو جاتی ہے، گھر میں پڑھ لیتے ہیں، تو اس کو سستی دور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ رمضان کا مہینہ بہانا ہے مواقع کا، 40 دن والی فضیلت بھی ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو 2 پروانے عطا کرے گا، ایک جہنم سے بری کرنے کا اور اللہ اس کو نفاق سے بری کرنے کا۔ اب رمضان کا پورا مہینہ ہے، اس میں تکبیر اولیٰ کی نیت کریں کہ میں ساری نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھوں گا۔ سب نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ؟ ہاں جی، میں بھی نیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ وہ کام ہے جو ہم اختیار سے کر سکتے ہیں۔ اگرچہ کچھ مشقت اس میں ضرور ہوگی، لیکن ابھی سے جب ہم اپنا معمول چینج کریں گے، نظام الاوقات بنائیں گے کہ میں نے ابھی سے ہی رمضان کی تیاری میں اپنی نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا رمضان کے آنے تک بھی اس کی عادت بن چکی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کے لیے اہتمام کرتا ہے، پھر پورا مہینہ بھی گزر جائے گا، اللہ اس کو 40 دن والی فضیلت عطا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چوتھے نمبر کی چیز یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کرنا یہ بھی ضروری ہے، اس لیے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ابھی سے ہی ہم کیا ہوتا ہے کہ عبادات تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن دعائیں نہیں کرتے۔ ایک حدیث میں آیا کہ جب آدمی جو دعا مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دعا کے 3 مرتبے عطا کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مرتبہ دعا کا یہ ہے کہ یہ جو مانگ رہے اللہ اس کو فوراً عطا کر دیتے ہیں۔ عام طور پہ تو مشاہدے میں ہوتا ہے کوئی چیز مانگی فوراً مل گئی۔ اور دوسرا فرمایا کہ دعا کی برکت سے اس پر آنے والے مسائل، پریشانیاں اور مصیبتوں کو اللہ اس کی دعا کی برکت سے ٹال دیتے ہیں۔ اس پر مصیبت آنی ہوتی ہے، بیماری آ رہی ہوتی ہے، مصائب آنے ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا اللہ اس کی دعا کی برکت سے اس پر مصائب اور مشکلات کو ہٹا دیتا ہے۔ اس لیے آدمی یہ نہ ہو کہ دعائیں مانگنا چھوڑ دے کہ میری دعا تو قبول ہوتی نہیں۔ میں کہ تیسرا مرتبہ کیا ہے کہ روز قیامت جب یہ بندہ دیکھے گا کہ میری مانگی ہوئی دعا پر روز قیامت اللہ مجھے اس پر یہ اجر دے رہے ہیں، تو فرمایا کہ وہ تمنا کرے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، اللہ اس کے بدلے میں مجھے اتنا کچھ عطا کر رہے ہیں۔ اس لیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو کیا فرمایا کہ میری جو ہے نا وہ رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت، ان رحمتی وسعت کل شیء، ہر چیز پر وسیع ہے، کہ آدمی نہ امید نہ ہو کہ 2 دفعہ دعا کی کہ پتہ نہیں میری دعا بھی قبول ہوتی ہے، دعائیں مانگنا چھوڑ نہیں۔ عزیز محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کو وہ عمل بڑا پسند ہے جو اگرچہ تھوڑا ہو لیکن ہمیشگی کے ساتھ ہو، استقامت ہو اس عمل پر، یہ نہ ہو کہ بہت زیادہ ہے اور تھوڑے عرصے کے لیے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے اللہ ہمیں ہمارے اعمال پر استقامت دے دے۔ استقامت کس کو کہتے ہیں کہ جو نیکی کا کام اللہ نے اس سے شروع کروا دیا ہے وہ یہ کام کرتا رہے۔ میں کہ اس کو کہتے ہیں اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دو میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، میں تو پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ حدیث قدسی میں خود اللہ نے فرمایا یہ ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک، ابن آدم تو مجھے یاد کر میں بھی تجھے یاد کروں گا۔ ان نسیتنی ذکرتک، اگر تو نے مجھے بلا دیا پھر بھی میں تجھے یاد کروں گا۔ توالینی اوالیکا، ابن آدم مجھ سے دوستی کر میں بھی تجھ سے دوستی کروں گا۔ اور پھر آخر میں عجیب جملہ ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں خود اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا فرمایا، تعرض عنی، اگر تو نے مجھ سے اعراض کیا وَأَنَا مُقْبِلٌ إِلَيْكَ، میں پھر بھی تیری طرف متوجہ رہوں گا۔ تو وہ تو کریم ذات ہے، وہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ صرف ایک عزم کی بات ہے کہ جب بندہ اللہ کو جذبہ دکھائے، خشیت الہی کا جذبہ ہو، اللہ اس کے دل کے اندر اپنا ضرور خوف پیدا کر دیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں اللہ اس کو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں اپنا اخلاق اور کردار یہ بھی ٹھیک کرنا ضروری ہے، کیونکہ بہت ساری روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو
بجز بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، کیونکہ وہ روزہ گناہوں سے ان کو نہیں بچا رہا ہوتا. روزہ رکھ کے غیبت بھی کر رہا ہے، چغلی بھی کر رہا ہے، گناہ بھی کرتا جا رہا ہے. میں کہ پہلے گناہوں کو چھوڑے، پھر وہ روزے وہ تقوی کا سبب بنے گا، جو کہ خود اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ تقوی پیدا کرنے کے قریب ہے. لیکن اگر کیا ہوگا، اگر گناہ کرتا جا رہا ہے تو پھر تو وہی حدیث ہے کہ وہ صرف بھوکا اور پیاسا رہ رہا ہے اور کچھ بھی نہیں. اس لیے نیت آدمی کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو چیزیں ہیں، سحری، افطاری، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو سنت اعمال کو سمجھ کے کرنا ہے. ایک تو ضرورت بھی ہے لیکن یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حکم دیا ہے. جس طرح ہم اپنی فکر کرتے ہیں، ہم اپنے لیے شوق اعمال کے پیدا کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہمیں اپنے اہل خانہ کی اصلاح و تربیت بھی ہمارے ذمے ہیں. جو مرد ہیں ان کے ذمے ہیں کہ وہ عورتوں کی دینی تعلیم کی بھی فکر کریں، ان کو مسائل بتائیں، جو مواقع آ رہے ہیں ان کو بھی بتلائیں، لیلۃ القدر آ رہی ان کو بتائیں، رمضان آ رہا ہے ان کے اندر بھی اہمیت پیدا کروائیں اور ان کے ساتھ مل کر رمضان کی تیاری کریں. میں کہ یہ بھی بہت ضروری ہے. خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اور ساتھ یہ جملہ بھی فرمایا واہلیکم. صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، بلکہ یہ فرمایا قوا انفسکم واہلیکم، تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کے ذمہ دار ہو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کے ذمہ دار تم ہو. اس بات کی بھی فکر ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ عزیز محترم، جہاں پر بہت سارے معمولات ہوتے ہیں وہاں پر ایک نیت ابھی سے کریں، کیونکہ اگلا جو جمعہ ہے وہ رمضان میں آ رہا ہے. غریبوں کی سحری اور افطاری کا بھی انتظام کریں. یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ موجودہ حالات کس طریقے سے چل رہے ہیں، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، مہنگائی ہے. لیکن ان حالات میں جب ہم غریبوں کی سحری اور افطاری کا انتظام کریں گے تو خود اللہ رب العزت نے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار روایات میں فرمایا کہ اللہ رب العزت اس شخص کو جہنم کی آگ سے بری کر دیتے ہیں جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے، اور فرمایا کہ جو کسی روزہ دار کو افطار کرائے اللہ جنت میں اس کو روزہ افطار کروائیں گے. بے شمار روایات ہیں. اس لیے اس چیز کا اہتمام اور انتظام کریں. جو صاحب استطاعت ہیں، اللہ نے جن کو استطاعت دی ہے، وہ اس کی کوئی نہ کوئی ترتیب لازمی بنائیں کہ سحری کا انتظام ہو. غریب لوگ ہیں تاکہ وہ بھی اس عبادت میں ہمارے ساتھ شامل ہوں. ایسا نہ ہو کہ ان کے گھر میں کچھ ہو ہی نہ ان کے پاس سحری کا مکمل انتظام ہے، نہ افطاری کا انتظام ہے، اور میں ساتھ رہتا ہوں، پڑوسی ہوں، تو مجھے ان کی خبر ہی نہ ہو. اس لیے پڑوسیوں کے بہت سارے حقوق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے اتنی تاکید فرمائی مجھے اس پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق کہ مجھے شبہ ہونے لگا کہ وراثت میں بھی ان کو حصہ نہ ملے. تو یہ جو اس بات کا مقصد کیا ہے کہ ان کی رعایت اور ان کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے، یہ مقصد. اس لیے تو یہ نیت کریں کہ غریبوں کی سحری اور افطاری کا انتظام کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ حج کی درخواستیں ویسے شروع ہو چکی ہیں. پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا تو عمرے کی بھی بڑی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کرے گا وہ اللہ رب العزت اس کو حج کے برابر اجر عطا کرے گا. جو عمرہ کر سکتے ہیں وہ عمرے کی نیت کر لیں کہ جو حج کے ایام ہیں، اعتکاف ہیں، اگر استطاعت ہے، اللہ نے مال دیا ہوا ہے تو وہ عمرے کی نیت کریں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ عزیزان محترم، ہم جو فضول خرچیاں کرتے ہیں افطار پارٹی کے نام سے، جب ہم ان فضول خرچیوں کو کم کریں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہی جو چیز ہے وہ غریب کے منہ میں چلی جائے گی اور وہ ہمیں دعائیں دے گا، اس کے سحر اور افطار کا انتظام ہوگا. اس لیے جو بڑے پوائنٹ ہیں، پارٹیاں ہیں، ان کو ہم نسبتاً کم کریں. اپنے گھر میں سحری اور افطاری کر کے جو غریب ہیں ان کی سحری اور افطاری کا انتظام کریں. عزیز محترم، یہ جو روزہ ہے اس سے مقصود تقوی اختیار کرنا ہے. اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے جب ہم اللہ کے جو فرامین ہیں ان پر عمل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اللہ نے مہینہ دیے ہے یہ خالصتاً بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے. اس میں رحمت بھی ہے، اس میں بخشش بھی ہے، اور کئی لوگوں کو اللہ جہنم